بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. چکوال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید ہے. ناظرین، حکومت بدل گئی، نگران آ چکے ہیں، لیکن مسائل کام ہونے کا نام نہیں لے. آج ہم چکوال شہر کے جو مسائل ہیں، خاص طور پر جو تعلق بلدیہ چکوال سے ہے، وہ آج ہم ڈسکس کریں گے. اس لائیو اسٹوڈیو کے سیشن میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ فوری حل طلب مسائل چکوال شہر کے ہیں کیا. ویسے تو ایک طویل فہرست ہے، لیکن دیکھا جائے تو ٹریفک کے مسائل وہ بہت زیادہ ہیں. حالانکہ چھوٹا سا شہر ہے، ایک دو سڑک مین روڈ ہے، سڑکیں ہیں، لیکن اس پر بھی ٹریفک کنٹرول میں نہیں رہتی، اور شہر کے اندر پارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے ایک بڑا مسئلہ موجود ہے، اور یہ بھی ٹریفک کے مسائل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو خریداری کے لیے لوگ آتے ہیں مضافاتی علاقوں سے، ان کے لیے جو واش روم ہونے چاہیے وہ بھی موجود نہیں ہے، اور اس کا تعلق بھی براہ راست بلدیہ سے ہے. اسی طرح صفائی ہے، دیگر اور معاملات ہیں جو منہ کھولے کھڑے ہیں. اس کا حل کس طرح اور کون نکالے گا؟ بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کا تعلق وسائل سے ہے ہی نہیں. آپ تھوڑی سی توجہ دیں تو مسئلے یہ حل ہو سکتے ہیں. آج کے سیشن میں ان سارے مسائل کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں چیئرمین پریس کلب سینئر صحافی خائی صاحب. مسائل منہ کھولے کھڑے ہیں، حل کون کرے گا؟ نہیں، حل تو دیکھیں گے. مطلب ہے کہ آگے یہ تھا کہ کچھ نظر آتا تھا. ابھی بلدیہ کی آپ اگر بات کر رہے ہیں، یہ ہم نے منتخب نمائندوں کا بھی دور، یہ 2015 میں بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے تو پورا سال ان کو انتظار کرا کے پھر وہ کوئی چیئرمین منتخب ہوئے، بیٹھ بھی وہ گئے، مگر وہ سال سوا سال کے بعد وہ پھر سارا جو ہے سارا دیکھا. بالکل یہ حالانکہ یہ شہباز شریف بڑے تصور کیے جاتے ہیں، بڑے جمہوریت کے مطلب چیمپئن اور دعوے دار ہیں، مگر صورتحال یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے اس وقت پنجاب اسمبلی سے بلدیاتی بل پاس کرایا تھا، اس میں ادھر آن ریکارڈ ہے یہ چیئرمین چودھری سجاد، میں عموماً اور کرتا ہوں، وہ کہتے تھے میرے پاس کاغذوں بھرتی کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے. یہ وہی ابھی آپ دیکھ لیں بھرتی نہیں ہے اور کاکروب عملہ کوئی نہیں ہے، مگر ابھی یہ میڈم قدرت العین ملک آئی ہیں، وہ دیکھیں ایسے لگتا ہے کہ صفائی آگے کا صفائی کا عملہ جو ہے نا نظر آتا ہے. چلو کام تو اللہ کرتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو بھی موجودہ یہ بلدیہ چکوال جو ہے، یہ پنجاب کی بڑی جو میونسپل کمیٹی ہیں، نیم میونسپل کمیٹی ہیں، جن کے اپنے کروڑوں روپے کے فنڈ ہیں، یہ اس میں شامل ہے. مگر صورتحال ہے، آپ شہر کی صفائی کی صورتحال دیکھ لیں، گندگی کا جو ہے نا بالکل ڈپو بنا ہوا ہے. پینے کا صاف پانی یہ چکوال کی آبادی یہ اس وقت ہے جب 50,000 آبادی تھی، اس وقت سے مطالبہ ہو رہا ہے. آج یہ 2 لاکھ 1.5 لاکھ آبادی شہر کی ہو گئی ہے، مگر پینے کا پانی نہیں ہے. اور وہ دیکھ لیں 30 سے 40 آج یہ گرمیاں شروع ہونے لگی ہیں، یہ اب سیزن آ گیا وہ ٹریکٹر ٹرالیوں والے کا 30 سے 40 روپیہ ٹیم جو ہے یہ بالکل دستیاب ہوگا. تو یہ جو وہ بلدیہ والے پانی دے رہے ہیں وہ جا کے دیکھیں کسی جگہ اگر لیبارٹری سے ٹیسٹ کرائیں تو وہ کانوں کو ہاتھ رکھ دیں گے. اگر یورپ میں یہ پانی آپ کسی اس کو دکھائیں کہ یہ انسان پی رہے ہیں تو ان کو غش آنے لگتے ہیں. یہ مطلب ہے انسانیت سوچ یہ معاملات ہیں، اور یہ بنیادی چیزیں ہیں جو جن کی فراہمی ان میں بلدیہ نے بنانی ہے. ٹریفک کی آپ بات کر رہے ہیں، پورے شہر میں دیکھنے پارکنگ آئی نہیں ہے. اب وہ اگر یہ لگانگ روڈ میں کو چکوال کی مار روڈ کہتا ہوں، آپ ادھر تحصیل چوک سے آگے تک دیکھیں سائڈوں پہ گاڑیوں پہ گاڑی چل رہی ہے اور پارکنگ، اور پیچھے ایک وہ ٹریکٹر والا بھی روزانہ وہ 1000 روپے کی گاڑی لگا رہا ہے، وہ ایسے ڈالی آگے تھانے کے باہر کر لی 2000 3000 کی لگانا. تو مطلب ہے کہ بھائی پارکنگ اگر آپ دیں نا تو پھر نہ کھڑی کریں تو پھر اٹھائیں نا. پارکنگ جب ہے ہی نہیں ہے تو کس چیز کا آپ جو ہے نا یہ میں سمجھتا ہوں. اور یہ ڈی پی او کیپٹن ایڈوائز میں بہت بڑا کرن نظر آتی ہے. انہوں نے جو خط ڈپٹی کمشنر کو لکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ چلو کم از کم ایک بل تو نظر آئی ہے کہ انہوں نے کہا شہر کے اندر کم از کم جو ہے 5 پارکنگ پوائنٹ وہ کہہ رہے ہیں. تو ابھی آپ موقع پہ دیکھ لیں ایک بھی پارکنگ پوائنٹ ہے. ادھر وہ کہہ رہے اے سی کی کوٹھی آپ دیکھیں، ادھر ایک ملٹی پلازا 6 7 8 اسٹوریز کا. تو یہ ان کو پھر اگر آپ پارکنگ پہ ہی رکھ دیں نا کہ آپ ادھر لندن اور یورپ کی ہم بات کرتے ہیں تو ادھر 6 سے 7 اسٹوری پارکنگ مطلب ہے. اور یہ شہر کے جو مرکز میں یہ آپ پارکنگ پلازا بنا دیں کروڑوں روپے کی آمدنی جو آنا یہ بلدیہ کی پارکنگ انواج میں وصولی ہونا شروع ہو جائے گی. اور اب یہ جو شہر میں جدید جو تقاضے ہیں
اس میں اب کمپنی کی ضرورت ہے. اگر وہ آپ ہٹی نہیں کر سکتے, یونین ادھر موجود ہے, وہ پیچھے کرسمس میں آپ نے دیکھا ایک دن تنخواہ لیٹ ہوئی ہے, انہوں نے سارے گیا ساٹھا ہاتھ پھر وہ سارا کام چھوڑ کے فیکٹری پہ لانا کا یہ منظر ہے. وہی آپ ذرا تھوڑا سا ادھر عملہ صفائی پہ پریشر ڈالیں گے تو وہ سارا ساٹھا ہاتھ پھر تو یہ سارے مسائل کا حل جو ہے نا, اگر نیت ہو تو یہ میونسپل کمیٹی کے پاس اتنے مسائل موجود ہیں. یہ بالکل اگر یہ سارا مس یوز ہو رہا ہے, کرپشن ہو رہی ہے, کوئی مطلب پوچھنے والا نہیں ہے, تو اس پہ کم از کم اگر تھوڑا سا بھی دھیان دیا جائے تو یہ ٹریفک کے اور یہ بلدیہ کے پینے کا پانی, صفائی, سارے معاملات کافی بہتر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, سارے معاملات کافی بہتر ہو سکتے ہیں. صرف ایک کی ضرورت ہے, مسائل موجود ہیں, ان کو کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے, اس کے لیے حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے, جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہمارے سامنے موجود ہیں. لائیو اسٹوڈیو میں چیزیں کافی وکیل خالد ملک موجود ہیں. ملک صاحب, جہاں ہم شاپنگ پلازا یا مارکیٹ کا ذکر کرتے ہیں تو جو نقشے ہیں اس میں دیکھا جائے تو ضروری ہے کہ پارکنگ بھی جو شاپنگ پلازا ہے اس کے لیے ضروری ہے, واش روم بھی ضروری ہے, لیکن عملہ میں آپ کو نظر نہیں آتا. تو یہ پھر نقشے کیسے پاس ہو رہے ہیں, یہ معاملات کیسے آگے بڑھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ امیر صاحب. ابھی دیکھیں نا, ابھی اس وقت جو شہر کی جتنے بھی ہیں, جتنی بھی بلڈنگز کی آپ بات کریں, جو مرکزی بلڈنگ ہے, یہ ساری پرانی بنی ہوئی ہیں, یعنی ابھی تک نئی نہیں ہے, یا اور صرف اس وجہ سے یہ پرانی ہے کہ ہمیں 6 فٹ جگہ چھوڑنی پڑے گی. صرف اس ذہن میں آگے یہ لوگ جو ہیں وہ بنا نہیں رہے ہیں. تو اگر یہ ان کو اگر آج اعلان ہو جائے کہ ٹھیک ہے کہ پارکنگ نہیں چھوڑنی ہے, دیکھ ایک دم یہ شیشے پہ ملیں گے اور بڑے بڑے پلازے جو ہے نا وہ کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اس طریقے سے بابو صاحب فرما رہے ہیں کہ اس وقت جو اشد ضرورت ہے چکوال میں وہ ہے پارکنگ کی اور واش رومز کی. کیا پارکنگ کا نام آتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ تلا گنج روڈ پہ جہاں پہ یہ ذکر کر رہے ہیں, یہ ویڈیو والے دیکھ کے انہوں نے باہر لگائے ہوئے لمبے لمبے سٹائل, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے, ادھر سے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں واپس لے کے آتے ہیں. آج تک کوئی فریج یہ اٹھا کے لے کے گئے ہیں بلدیہ والے, کوئی واشنگ مشین اٹھا کے لے کے گئے ہیں, بالکل نہیں لے کے جاتے. اور ان کے جو پرانے جو ہے وہ ہے یہ لے کے کھانا پوری کرنے کے لیے. اس کے آگے آپ مین چھپڑ چوک میں چلے جائیں, آپ کے سامنے جہاں وہ پرچی والے بیٹھے ہیں اس کے ساتھ رکھ کے اسٹینڈ بن گئے ہیں, ایک اس کی بالکل آپ کو دیکھ کر اسٹینڈ بنے ہوئے ہیں. اس طریقے سے آپ دیکھیں تو اردو بازار کی طرف جائیں تو وہاں ون وے رکھنے والا میں ٹریفک چلائی ہوئی ہے, یعنی ادھر اسٹینڈ بنا ہے, ادھر سے ٹریفک آ رہی ہے, یہ ادھر سے جا رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے نا کہ یہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. بالکل میں آپ کے ساتھ متفق ہوں, اور جو ہمارے موجودہ ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں انہوں نے اس چیز پہ فوکس کیے ہوئے کہ تھوڑی سی توجہ دے کے ہم معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے گرمیوں کی آمد آ گئی تو اس وقت آپ دیکھ لیں کہ آپ جیلن چنگی سے شروع ہو جائیں, تلا گنج روڈ کمپلیکس سے چلے جائیں, کہیں بھی آپ کو مسافروں کے لیے بیٹھنے کی جگہ نظر نہیں آئے گی. جہاں پہ بیٹھنے ہو, تھوڑا سے پانی کا لگا ہوا ہو, آپ یہ کہ آپ روز ہے آپ کی جلدی بس اسٹینڈ بنے ہوئے ہیں, میں نام بھی لیتا ہوں ادھر یہ ساتھ میں یہ پیچھے جو دوسرے بنے ہوئے ہیں, ان کے اوپر اگر واش روم کے لیے جائیں باہر 10 روپے لیتے ہیں, وہ 20 روپے لیتے ہیں مسافر سے. یعنی کہ لوٹ مار اتنی مچی ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اشد ضرورت ہے تھوڑی سی گرمی میں بیٹھنے کے لیے کوئی ضرورت ہوتی ہے, یا جو بھی مطلب آتے ہیں باہر سے لوگ آتے ہیں, واش روم ان کے لیے اشد ضرورت ہے, ہر بندے کی بنیادی ضرورت ہے. یہ جو تحصیل چوک ہے, تحصیل چوک میں واش روم مسجد کے ساتھ بند پڑے ہوئے ہیں, تو ان کو آپ چالو کریں یار, ان کو ٹھیکے پہ دے دیں چاہے عام روٹین میں. اور اس میں جو میر صاحب میں جو نشاندہی کرنا چاہوں گا, یہ واش روم سے عام یہ 20 روپے لے رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ یہ واش روم ان کا ریٹ کم سے کم کریں, آپ 10 روپے میں آئیں. اب 10 روپے میں ہر بندہ اگر واش روم جانا ہے تو وہ افورڈ کر سکتا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو بس سے پبلک مقامات ہے جس طریقے سے اسٹینڈ ہے, ان کے اوپر یہ واش روم کی سہولت فری ہونی چاہیے, پانی کا بابر مقدار ہونا چاہیے, اور شہر کی جو مین جگہ ہے, جو مین چیزیں ہیں وہاں پہ بھی واش روم کی سہولت فری ہونی چاہیے, تاکہ جو باہر سے آئے جو لوگ ہیں وہ اس کو استفادہ حاصل کریں, کیونکہ وہ ہر بندہ کسی نہ کسی وقت میں گورنمنٹ کو ٹیکس ضرور دے رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, یہ بڑے اچھا ضرورت ہے, ٹیکس دے رہا ہے, اور پھر اس ٹیکس کے عوض سہولتیں دینا حکومت کی, ادارے کی ذمہ داری ہے. خاص طور پر کسان آج بلدیہ چکوال کا ذکر کر رہے ہیں تو تقریباً 95% سے زیادہ جو مسائل ہیں اس کا تعلق, یا جو سہولتیں ہیں اس کا تعلق بلدیہ سے ہوتا ہے. اب بلدیہ کے ادارے کیونکہ اس وقت نان فنکشنل ہے, نہ کوئی کونسلر ہے, نہ چیئرمین ہے, یہ براہ راست بیوروکریسی کے پاس ہے, تو شاید اس میں کچھ کمی کوتاہی رہ جاتی ہوگی. لیکن بنیادی مسائل
حل ہو سکتے ہیں. اور بنیادی مسائل میں ایک جو بڑا مسئلہ ہے وہ پارکنگ نہ ہونے کا ہے. لائیو اسٹوڈیو میں سیڈی صاحب فاجہ دانیال سلیم موجود ہے. خیر صاحب پارکنگ پلازے کا ذکر ہو رہا ہے. ایک پلازا آپ بنائیں سینکڑوں گاڑیاں پارک ہو سکتی ہیں. یہاں پر کمرشل پلازے تو بنا دیے گئے ہیں, بلدیہ کا پلازا موجود ہے, ضلع کونسل کا پلازا موجود ہے, اور سب سے جو بڑی ضرورت ہے پارکنگ پلازے کی, اس میں کیا رکاوٹیں آئیں؟ دیکھیں جی, میں ڈے ون سے میں اس اسٹوڈیو میں بیٹھ کے میں بتا رہا ہوں کہ ابھی آپ بول رہے ہیں, بابر صاحب بول رہے ہیں کہ بلدیہ چکوال کی امیر ترین میونسپلٹی ہے, یہ پنجاب کی جو ہے نا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ چکوال کی سڑکوں پہ جو ٹوٹ پھوٹ کا جو شکار ہے, اس میں فیکٹریوں کے ٹریلے 70 ٹن وزن لوڈ کر کے رات کو گزرتے ہیں, اور سڑکیں آپ کی توڑ کے جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں. اس کے SOPs ہیں. 32 ارب روپیہ میں بار بار کہہ رہا ہوں سالانہ سیمنٹ فیکٹریوں کی مد میں حکومت پنجاب لے جاتی ہے ادھر سے چکوال سے, جبکہ میونسپل کمیٹی کو چاہیے. میں آگے بھی بتا رہا تھا کہ ہم دیکھیں پہلے جو یہاں پہ اسکول تھے کمیٹی اسکول تھا, کمیٹی اسکول سے پھر گورنمنٹ اسکول تھا. ادھر کوئی ایک کرسچن ادھر چرچ میں ایک اسکول ہوتا تھا, وہ بھی تھوڑے مطلب بچے جو ہے نا وہاں پہ ہوتے تھے, مگر سارا کمیٹی اور گورنمنٹ اسکول. اب وہاں کا ہمیں مطلب پتا ہے کہ وہاں کا مطلب اس بچے کا وین کیا ہو سکتا ہے جو کمیٹی اسکول. ہم خود مطلب ادھر ہی کمیٹی اسکولوں پہ ٹاٹوں پہ بیٹھ کے مطلب پڑھے ہیں نا. تو اس کا مطلب ہمارے ساتھ جو پڑھتے تھے یا ابھی ہم وہ دیکھتے ہیں, یہ دکاندار کے علاوہ یہ کوئی پیدا نہیں کر رہے. کوئی ایک آدھا گڈ لک جنرل قیوم کی طرح کوئی نکل گیا ادھر, ایک آدھ کیس مطلب ہوگا, وغیرہ مطلب ان کا وین کوئی نہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ ڈیم جو چکوال میں پہلا بنا واٹر سپلائی کے لیے, وہ لال پانی آتا تھا, گندا پانی. یعنی کہ صفا ہمارا یہ جو نالا بناؤ ہے, یہ جو 84 نالے گزرتے ہیں 84 پنڈوں کے ساتھ, کسی ایک دو گاؤں سے واٹر سپلائی آپ اس میں سے شفاف پانی آپ واٹر سپلائی بنائیں, وہی پینے والا پانی ہے, وہی آپ کا نہانے والا پانی ہے. مگر کیونکہ وین کوئی نہیں ان کا. یہ جو 32 ارب روپیہ ہے, اس میں سے اگر 4 5 6 ارب ہی سالانہ چکوال کو مل جائے, تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں پارکنگ نہیں ہے, وہ اب سڑکوں دیکھیں یہ وین ہوتا ہے, آپ جائیں نا تو آپ بغیر کسی رکاوٹ کے آپ یوں اپنی لین میں ہونا چاہیے. جو بنی ہوئی ہے نا 3-4 لینیں بنی ہوئی ہیں شہر میں, جب آتے ہیں نا آپ تو اپنی لین میں رہیں گے تو یوں نکال کے آپ مڑ جائیں گے, بغیر اشارے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ادھر ریڈ لائٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ بہت روڈ پہ مڑیں, اندر سے یوں کر کے روڈ مڑ جائیں, ادھر سے آئے وہ ادھر مڑ جائے. جس نے سینٹر میں جانا ہے وہ سینٹر والی لین میں رہے گا. اپنی لینیں بنی ہوتی ہیں. وہ ان کو ابھی تک مطلب ہے ان کو وہ نہیں سمجھ آ رہی چکوال والوں کو کہ بھائی میرا یہ ٹریفک کی آپ اس کی لینیں بنا دیں, آپ کا آگا جو ہے نا وہ ٹریفک کا جو نظام ہے وہ آپ کا سیدھا ہو جائے گا. تو اگر یہ آپ کو یہ جو فنڈز ہیں یہ پراپر آپ لینا شروع, بلدیہ روک سکتی ہے رات کو 2 کار کھڑا کر دینا کہ بھائی 70 ٹن والا ٹرالا ادھر سے نہیں گزرے گا جب تک آپ اس کا وہ فنڈ رکھ دیں. اور بھائی ٹوٹ گئی, میں نے شعر لکھے ہیں کہ ہماری بہنوں کے عمل کھڈوں نے کھا لیے, اب کچھ نہیں مرشد سچ مچ لگا کے دے, اور جو سڑک ہے ٹوٹی پھوٹی ہوئی کچھ نہیں لگ سکے ابھی تک, کچھ لگا دے بھائی میرے. ہم کہہ رہے سڑک کو چھوڑے آپ نہ بنائیں, تو کھڈے جو بنے ہوئے ہیں اس کو تو بھر دیں. اسلامیہ اسکول سے بہت چور تک دیکھ لیں کھڈے ہیں آپ. تو یہ سارا یہ وین ہوتا ہے, مطلب اس کا بلدیہ کے اہلکار یا چیئرمین کون ہے, اس کا وین کیا ہے, جو ادھر افسر آ گیا اس کا وین کیا ہے, وہ ہے ہی کوئی نہیں, فقدان ہے. ٹھیک ہے جی, فقدان ہے ویژن کا اور مسائل کے حل میں دلچسپی کا بھی فقدان ہے. لیکن ہم اس لائیو اسٹوڈیو سے اسی لیے روزانہ مسائل پر گفتگو کرتے ہیں کہ کم سے کم یہ باتیں ان لوگوں تک پہنچنی چاہیے کہ جن کے پاس مسائل کے حل کی کنجی موجود ہے. خالد صاحب سڑکوں کا ذکر کر رہے ہیں, چکوال شہر کے اندر کئی ایسی شاہراہیں موجود ہیں, سڑکیں ہیں جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, اور اس کی اگر مرمت کر دی جائے تو لوگوں کو سہولت حاصل ہو سکتی ہے, لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتا. ہاں
اگر کل ہی یہ اعلان ہو جائے کہ وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں یا کوئی بڑی شخصیت آ رہی ہے تو نہ جانے وہ فنڈس کہاں سے آ جاتے ہیں، پھر سڑکیں بھی مرمت ہو جاتی ہیں، صفائی بھی ہو جاتی ہے ان بڑے لوگوں کے لیے، لیکن آپ کے لیے میرے لیے کوئی صفائی کا نہ کوئی خیال رکھتا ہے، نہ کسی کے پاس بندوبست ہے۔ لائف اسٹوڈیو میں سینئر صحافی صفی الدین صفی موجود ہیں۔ صفی صاحب، کارل لفٹر کا ذکر ہوا ہے، یہ ایک ٹھیکیداری سسٹم موجود ہے اور انہوں نے ایک ہدف مقرر کر رکھا ہے، حالانکہ یہ کارل لفٹر تو ہے کہ ٹریفک کا جو بہاؤ ہے وہ بحال رہے، بہاؤ کو تو یہ بحال کرتا نہیں ہے لیکن یہ اپنی دیہڑی خوب لگا لیتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کا کیا مشاہدہ ہے، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ دیکھیے جی، کارل لفٹر تو چلو ایک ان کا انتظامی معاملہ ہے کہ ٹریفک کا بھاؤ یہ چلانے کے لیے، لیکن اصولاً کارل لفٹر وہی بات ہے کہ تب ہونا چاہیے جب پارکنگ پلازے یا پارکنگ کی جگہ موجود ہو۔ جب موجود نہیں ہے تو کارل لفٹر کا ہونا بھی غیر قانونی ہے۔ اب ڈپٹی کمشنر صاحبہ کے عملی اقدامات کی وجہ سے اگر یہ میری 2-3 گزارشات ان تک پہنچ گئی تو مجھے بیان کر کے آزاد خوشی ہوگی کہ اگر آپ بلدیاتی نظام جو انگلینڈ کا، جو یو ایس اے کا، یو کے کا جو ہے، اگر ان کو دیکھیں اور اس پر عمل درآمد کریں، شہر کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے صرف جھاڑو دینا کافی نہیں ہے کہ آپ جھاڑو دے دیں۔ ابھی ایک دکان پہ بورڈ لگا ہے 10-20 کا، دوسری پہ لگا ہے 30-40 کا، چوتھی پہ لگا ہے 5-4 کا۔ سب سے پہلے خوبصورتی کے لیے ایک سمپل نوٹیفیکیشن ڈی سی کا چاہیے کہ مجھے ہر دکان پر ایک سائز کے، ایک رنگ کے اور ایک لائن میں ایک لائن میں اوپر نیچے نہ ہو، یہ آپ اپنے ہولڈنگ بورڈز جو ہیں وہ آویزہ کریں۔ تو ایک ڈپٹی کمشنر کا نوٹیفیکیشن شہر کی خوبصورتی کو بڑھا سکتا ہے۔ دوسرا ان کا نوٹیفیکیشن کہ جتنے مکانات ہیں آپ کا مکان 2 کروڑ کا، 3 کروڑ سے کم آج کل کوئی مکان نہیں ہے، اس کی آگے درمیان میں 12 فٹ کی گلی بنی ہوئی ہے، 6 فٹ ادھر بھی کچی ہے، 6 فٹ ادھر بھی کچی ہے، جس کی وجہ سے بتی اڑتی ہے۔ آگر کریں کہ اپنے گھر کے سامنے والی جو کچی جگہ ہے ہر مکان والا ایک بوری سیمنٹ کی لگے گی، وہ پکا کرے، پوری گلی آپ کی خوبصورت ہو جائے گی، پکی ہو جائے گی اور وہ مٹی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح دکانوں کے سامنے سے بھی مٹی ہم ختم کر سکتے ہیں۔ اب کچرے والی بات رہی، اب جناب شہر کی تو صفائی ہوگی، اکلوتی سڑک ہے، کون سا آپ نے بم مار لیا، اگر کون سا دھماکہ ہو گیا کہ اگر ایک اکلوتی سڑک کو آپ نے صفائی کرا دی، ایک اکلوتی سڑک ہے چکوال شہر کی، وہ تو تحصیل چوک سے لے کر 1-5 تک سارا سلسلہ ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ انتظامیہ کو چاہیے گلی محلوں میں نکلیں، جو خالی پلاٹس ہیں وہاں پر گندگی کے اتنے ڈھیر لگے ہوئے ہیں کہ وہ وہی بیماریاں بانٹ رہے ہیں محلوں میں۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ ٹھیکہ دیں اور ٹھیکے دار صبح سویرے اپنی گاڑی گلی میں نکالے، ہر گلی میں جائے اور ہر گلی کے بعد ہم اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ شاپر میں ڈال کے اپنے گھر کے باہر رکھتے ہیں۔ وہ کوڑا کرکٹ اٹھائے، کوئی عملے کی لوڑ نہیں ہے، بلدیہ کے عملے کی ضرورت نہیں ہے، بلدیہ کے عملے کو تنخواہیں دینا بند کرتے، اس کی جگہ آپ ایک ڈمپ بنائیں، اس ڈمپ پہ کانٹا لگا ہو جہاں پر وہ کوڑا کرکٹ تول کر خرید لیا جائے۔ یہ دیکھیں کہ کوئی بندہ کوڑا کرکٹ ضائع بھی نہیں کرے گا اور وہ خریدا بھی جائے گا اور شہر کی خوبصورتی بھی بڑھے گی، اور آپ کے پلاٹوں میں جو گندگی پڑی ہوئی ہے، بیماریاں، یہ مچھر ہے، ڈینگی مچھر ہے، فلاں، یہ سپرے ہے کوئی نہیں۔ اور ابھی جو سپرے کے بارے میں، ڈینگی کے سپرے کے بارے میں ابھی جو بددیانتی سامنے آ رہی ہے کہ کروڑوں روپے کا سپرے کر دیا گیا فضا میں، لیکن وہ عملی طور پر کسی جگہ ہم نے نہیں دیکھا، نہ کوئی ویڈیو موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، عملی طور پر ایسے اقدامات نظر نہیں آ رہے جو کہ ہونے چاہیے، اور بڑی درست نشاندہی صفی صاحب کر رہے ہیں کہ ہم ہر چیز کے معاملے میں حکومت کی طرف نہ دیکھا کریں، نہ دیکھتے رہے، بلکہ کچھ ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں، شہریوں کے بھی کچھ فرائض ہیں، وہ اگر ادا کرے، وہ صفائی کا خود بھی خیال رکھے، کم سے کم اپنے گھر کے سامنے، اپنی دکان کے سامنے
सफाई को यकीनी बनाएं तो कोई वजह नहीं कि पूरा शहर जो है वो हमें साफ सुथरा नजर ना आए। लाइव स्टूडियो में सीनियर साफी राजा इफ्तिखार मौजूद है। भाई साहब, मौसम बदल रहा है और जिस तरह मक्खी मच्छर का जिक्र अभी सफ़ी साहब ने किया है, इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि चकवाल शहर के अंदर आवारा कुत्तों की भरमार हो चुकी है। आप जिस मोहल्ले की तरफ जाएंगे दर्जनों की तादाद में मौजूद है। एक वक्त था कि बल्दिया इनके खिलाफ एक खुसूसी मुहिम चलाती थी, अरसा हो गया वो भी खत्म होगी। मौसम बदलने के साथ इनके बावले होने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? शुक्रिया मीर साहब, बड़े अच्छे पॉइंट की तरफ आपने निशानदेही की है। ये जो आवारा कुत्तों का इशू है, ये आज से कोई तकरीबन साल या 2 साल पहले भी एक दफ़ा मैंने इसको हाईलाइट किया था। वो मसला ये होता है कि जब आप इसको हाईलाइट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आज हम इस प्लेटफॉर्म से स्टूडियो से इसको हाईलाइट कर रहे हैं तो हो सकता है हमें कल इसके खिलाफ जो है बल्दिया के कुछ एहलकार मुताल्लिक होते हुए नजर आ जाएं। लेकिन वो ये होता है कि वो फॉर द टाइम बिंग होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करते। जब उन पर थोड़ा प्रेशर आता है, कुछ साफ्ती हल्कों की तरफ आ जाता है या समाजी या इस तरीके से जब उनको प्रेशर आता है, वो एक दिन के लिए वो अपनी जो खाना पूरी और अपने कागज को काला करने के लिए वो निकल पड़ते हैं। तो ये आगे भी एक ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया था, लेकिन वो बड़ी महदूद, मतलब 1-2 महज मोहल्लों में जो गए थे, उन्होंने वहाँ पे 2-3-4 जो आवारा कुत्ते थे उनको जनाब मार के, तो उसकी उन्होंने फोटो लेके तो फिर वो मुझे आप जैसे और काफी दोस्त हैं उनको उन्होंने दे दिया, ये हमारी कारकर्दगी। तो आपने जो निशानदेही की है, मतलब मैं समझता हूँ कि बल्दिया को एक मुनज़्ज़म तरीके से सिर्फ किसी टिपिकल किसी एक महल्ले में नहीं बल्कि पूरा जो चकवाल शहर है, ये मतलब इवन मैं अगर अपने महल्ले की बात करूँ तो ये तकरीबन सुबह से लेकर शाम तक ये कम अज कम दर्जन से ज्यादा जो है ना, ये लाइन बना के ये मुख्तलिफ गलियों में जो है ये कुत्ते जो है ये नजर आ रहे हैं। तो ये सिर्फ मेरे महल्ले में नहीं बल्कि तमाम चकवाल के जितने भी महल्ले हैं उसमें यही सूरत हाल है। तो बल्दिया को मैं समझता हूँ कि उन्हें फौरी तौर पर ये जो कुत्ता मार मुहिम है इसको एक प्रॉपर तरीके से इसको लॉन्च करें ताकि इसका जो है वो शहरी महफूज हो सके। दूसरी बात यहाँ पे की है हमने पार्किंग की, तो पार्किंग का अमीर साहब हमने मुतअद्दिद बार इसी लाइव चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टोरी से जिक्र किया है कि पार्किंग, अब ये देखिए कि हमारे पास कानून मौजूद है, कानून पर अमल दरामद जो है ना वो नहीं होता। छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि ये आपका जो अलायंस अड्डा है, इसके पास रोड के ऊपर नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है। बड़ा वाज़ेह है कि यहाँ पे पार्किंग नहीं है, नो पार्किंग। उसके नीचे अभी भी आप चलेंगे, ये प्रोग्राम खत्म करके मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखाता हूँ 150 मोटरसाइकिल खड़ा हुआ है। हर चल के वो स्कूल का मोटरसाइकिल है। लेकिन जब बाहर से बंदा, क्योंकि ये चकवाल जो है ये डिपेंड करता है आपके देहाती इलाकों पे, ये देहातों से लोग सुबह आते हैं, शाम को लोगों को खाली होता है, तो वो उन्हें तो नहीं पता कि स्कूल की मोटरसाइकिल है, ठीक है, वो नो पार्किंग है। जब वो देखेंगे एक खड़ा है, 2 खड़े, दर्जन, वो भी अपनी गाड़ी, वो जब गाड़ी को पार करेंगे तो वही मलिक साहब वाली और दरिया साहब वाली बात की, वो जो लिफ्ट वाले हैं ना जी, वो क्योंकि ठेके पर है तो वो बिल्कुल पागल होते हैं। वो शुक्र करते हैं जनाब कि किसी जगह पे हमें मौका मिला, वो उसको उठा के ले जाते हैं। तो सबसे पहले चीज़ ये है कि हमने सबका यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर थे मलिक मजीद साहब, तो मैंने ये दरखास्त की थी, मैंने कहा सर आप बल्दिया के साथ कोऑर्डिनेट करके एटलीस्ट पार्किंग और नो पार्किंग को तो पहले वाज़ेह करें, क्योंकि जो जातों से बंदे आते हैं हमें कभी तौर पर नहीं पता कि पार्किंग, हमें पता है, आपको पता है, आप शहर में रहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज के एक गेट से लेके थाना सिटी तक ये जो एरिया है ये आपका पार्किंग है। लेकिन जो बाहर से बंदे आते हैं हमें कभी नहीं पता कि सिर्फ ये पार्किंग है, ये किसी जगह भी पार्क कर सकते, कोई निशानदेही नहीं। तो वो मार्किंग भी होनी चाहिए प्रॉपर, ना सिर्फ ये है कि सिर्फ लोगों की गाड़ियों को उठा के तो आप जुर्माने करें। बिल्कुल ठीक है जी, आपकी तवज्जो जरूर दिलानी चाहिए हमारे की अवेयरनेस के लिए मुख्तलिफ साइन बोर्ड होने चाहिए। और जिस तरफ राज साहब ने इशारा किया है कि गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 के पास जैसा मोटरसाइकिल नो पार्किंग एरिया में खड़े होते हैं और ये स्टूडेंट्स के मोटरसाइकिल है, इस तरफ एक दफ़ा तवज्जो भी दिलाई थी, मोटरसाइकिल फिर गायब हो गए थे, लेकिन दोबारा से वो फिर साहब मैं बात करता हूँ, ये बिल्कुल जो मोटरसाइकिल के जिन्होंने निशानदेही की है ना, वो गवर्नमेंट बल्दिया ने वहां से उठा लिए थे। फिर वो लड़के मेरे पास आए थे, फिर मैं खुद डीसी के पास गया था, फिर स्पेशल आर्डर लगा क्योंकि अंदर पार्किंग नहीं, अंदर बड़ी बिल्डिंगें बन गई, मोटरसाइकिल की जगह नहीं है, और वो बाकायदा मंजूरी के बाद वहां मोटरसाइकिल खड़े हैं और बाहर उनके चौकीदार होते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बाहर चौकीदार भी होता है, लेकिन इसमें सिर्फ जो मैं नुक्ता पेश करना चाहता हूँ वो सिर्फ सादा सा है कि यहाँ मोटरसाइकिल आप अगर नहीं हटा सकते तो नो पार्किंग का बोर्ड हटा दें, क्योंकि ये जो दरसगाहें हैं ये तरबियत गाहें भी है। आप बच्चों को जब ये सिखा रहे हैं कि जहाँ नो पार्किंग का बोर्ड भी लगा है आप वहाँ खड़ी कर सकते हैं, तो फिर आगे ज़िंदगी में इसी तरह के वो मामलात आगे बढ़ाएंगे और फिर कानून की जो वायलेशन है वो करते रहेंगे। लाइव स्टूडियो में तजिया कार खालिद दरवेश भी मौजूद हैं। दरवेश साहब, हर नुक्ता नज़र से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, आपकी बारी आ चुकी है। तजावज़ात के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, चप्पड़ बाजार
ابھی میں گزر کے آیا ہوں، بڑا صاف ستھرا ہوا پڑا ہے، اور یہ جو ایک مہم ہے یہ پہلی بار نہیں ہے. اب جن لوگوں کو اٹھایا گیا ہے اس کے نتیجے میں اس وقت تو صاف ستھرا ہے، تو یہ برقرار رہے گا یا ماضی کی طرح پھر سے ہم دیکھیں گے کہ 2-4 دن گزرنے کے بعد صورتحال جوں کی توں ہو گئی؟ سچ پوچھیں تو یہ ناممکن طرح کے کاموں میں سے ایک ہے، اور میں چونکہ چکر بازار میں میرا بہت سارا وقت گزرا ہے، جی اور بلدیہ چکوال نے وہاں کے جو ٹھیے بان ہیں ان کے خلاف جو ہے عدالت میں گئی، اور آخر میں جا کے کیس تو ہے وہ تو بلدیہ کے حق میں ہوا کہ یہاں ٹھیے نہیں ہونے چاہیے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جو ہماری پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہر کام کے اندر ہوتی ہے، دوبارہ ٹھیے وہاں پہ لگا دیے گئے. ٹھیے تو ٹھیے رہے کہ جتنے ٹھیے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ریڑیاں ہیں، اور یہ بات بھی درست ہے چونکہ غربت اتنی زیادہ ہے. اگر کوئی کما کے ریڑی ٹھیے سے کھانا چاہتا ہے تو اسے کرنا چاہیے، لیکن پرابلم یہ ہے اس کے اندر کہ اگر ان کو 3 یا 4 فٹ 4 اسکوائر فٹ جگہ دی جاتی ہے، آپ یقین کیجئے گا میرا چھپڑ میں بہت سارا وقت گزرا ہے، یہ 4 سے 24 فٹ بنا لیتے ہیں، جی ایسے ہی. یہ اتنا زیادہ اس کے اندر ایکسپینڈ کر لیتے ہیں، ان مینیجیبل لگ رہا ہے. اور مجھے اجازت دیجیے گا اگر کچھ لوگ افینڈ نہ ہوں، ہم اور ہمارے بعض طبقات جو ہیں وہ کتے کی دم سے ڈفرینٹ نہیں ہیں، اور تقریباً ہم ناقابل اصلاح قسم کی قوم بن چکے ہیں. اس کو یہاں پہ چھوڑتے ہوئے 2 پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو بڑا فنی پوائنٹ ہے، آپ ہنسیں گے، وہ ہے کتوں کے متعلق. جی ہمارے یہاں ہوتے ہیں کتے، تو بنگلہ دیش اور انڈیا کے اندر ہوتے ہیں بندر، اور وہ اتنا تنگ کرتے ہیں، وہ چیزیں وہ گھروں کے اندر، کتا گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، وہ بندر بلیوں کی طرح ہر طرف سے آ جاتے ہیں اور ان مینیجیبل سے ہیں، چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں. ایک میں نے چھوٹی سی ویڈیو دیکھی، وہ فلیٹس کی ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ تھی، اور اس کے اندر پنجرے ایسے اس کی گرلیں لگی ہوئی پنجرے کے، مجھے وہ دیکھ کے لگا کہ یہاں پہ چوری ڈکیتی کرائم بہت زیادہ ہوں گے. پھر ساتھ ہی بتایا گیا کہ نہیں، یہاں پہ انسان قید ہیں لیکن بندر آزاد ہیں. تو شکر ہے ہمیں اللہ نے بندروں سے بچایا ہوا ہے. کتوں کو بھی مینج کرنے کی ضرورت ہے. کتا آوارہ نہیں ہونا چاہیے، کتا پٹے والا ہونا چاہیے، اس کا کوئی مالک ہونا چاہیے. اور پھر جن لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں وہ جب ان کو گھمانے واک کرانے کے لیے لے کے جاتے ہیں تو ان کے منہ پہ کوئی وہ نہیں ہوتا وہ حفاظتی. تو یقین کیجیے گا لوگ ٹیرورائز ہوتے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں، میں بھی ڈرتا ہوں. بعض اتنے خوفناک قسم کے کتے جو ہیں جب وہ گلی میں سے گزرتے ہیں، یقین کیجیے گا کہ ایک دفعہ تو ایسے دل جو ہے وہ تیز دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کرے میں یہاں خیریت سے گزر جاؤں. اور ایک چیز مجھے عرض کرنے دیجیے گا بڑی اہمیت کی حامل ہے، وہ بات یہ ہے ہماری جو سول بیوروکریسی ہے ان کی ایک ٹریننگ ہونی چاہیے کہ آپ بھائی جہاں پہ آپ کے پوسٹنگ کی جانی ہے، شہری علاقوں کے یہ مسائل ہوتے ہیں اور اہمیت وائز کہ جی یہ انتہائی امپورٹنٹ یہ مسئلہ ہوتا ہے، دوسرا یہ، تیسرا، اور آپ نے اس کو اس طریقے سے مینج کرنا ہے. اس کے بعد ہم جو شہریان ہیں ہمیں بھی آرگنائز ہونا چاہیے، ہمیں بھی اپنے حقوق کے بارے میں، اپنے رائٹس کے بارے میں اور ذاتی پروجیکشن کے لیے ہم ان پلیٹ فارم کو بناتے اور استعمال کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ذاتی انٹرسٹ ہے، جوتوں میں دال بانٹ کے ہماری جو قوم ہے، ہماری جو پبلک ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے. سول سوسائٹی کو ایکٹیو ہونا چاہیے اور اپنا ایک پراپر رول ادا کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جی. سول سوسائٹی ایکٹیو ہو، متحرک ہو تو کئی معاملات کی وہ نشاندہی کرے گی اور اس کے نتیجے میں یہ امید پیدا ہو جائے گی کہ وہ شاید حل ہو جائے. لائیو اسٹوڈیو میں اس سے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ مسائل کو اجاگر کیا جائے، شاید کسی کی نظر پڑ جائے. آج کے اس سیشن میں ہم نے کتا مار مہم کے حوالے سے گفتگو کی ہے، تو عمومی طور پر دیکھا یہی جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک حکم کو لے کر اس کی آڑ میں انہوں نے اس مہم کو ختم کر کے رکھ دیا ہے. حالانکہ سپریم کورٹ کا کبھی بھی یہ آرڈر نہیں تھا کہ آپ ان کو یہاں شہر بدر نہ کریں یا ان کو بالکل اسی طرح آوارہ پھرنے دیں. یہ خطرہ موجود ضرور ہے، تو اس کا تدارک کرنا وقت کی ضرورت ہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ کے بعد.